بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ کوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ جو بھی مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے مل جائے گا۔ آج تک کوئی اس عمل سے نا امید نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، اس آفیشل اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ سورہ کوثر کا ایک دن والا مجرب عمل، اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت آ جائے، اولاد کامیاب ہو جائے، مال و دولت نصیب ہو جائے، زندگی میں سکون اطمینان آ جائے، تو آج کا وظیفہ یعنی سورہ کوثر کا وظیفہ صرف ایک دن میں اتنی مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ بر وقت رزق میں برکت ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ مختصر سا تعارف وظیفہ کے لیے، ہر دعا قبول ہونے کے لیے یہ وظیفہ نوٹ فرما لے۔ دعائیں مستجاب کا مجرب طریقہ، یہ میرا اپنا مجرب نسخہ ہے اور میں یہ سنی بات نہیں کر رہا، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ کسی عنوان پر کبھی دعا مانگنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی درود شریف پڑھیں، پھر سورۃ الحشر جو 28واں پارہ کی میں ہے، آخری رکوع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ سے تلاوت شروع کرے، اور جب یہاں تک پہنچے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، تو یہ تلاوت تو روک دے، پھر یہ دعا کرے کہ اے اللہ، میری ضرورت ہے، میری مصیبت، میری تکلیف میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کی قدرت و طاقت کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ میری اس حاجت کو پوری فرما دے۔ اس کے بعد پھر آگے تلاوت شروع کریں، پھر جب آپ پہنچے لہ الاسماء الحسنی، پھر تو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی کو پڑھ لے۔ اسماء حسنی پڑھتے ہوئے دل میں اپنے مراد کا تصور کرے۔ جب یہ اسماء مکمل ہو جائے تو پھر تلاوت شروع کر دے اور رکوع کے اختتام پر 11 بار درود شریف پڑھے، اور آخر میں جو آپ کی ضرورت ہے وہ مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی طرح دوسری وظیفہ سورہ کوثر کا ہے، ہر حاجت پانے کے لیے وہ وظیفہ نوٹ فرما لے۔ محترم ناظرین، روزانہ سورہ کوثر اس طرح پڑھ لیں۔ آج کا عمل صرف سورہ کوثر کا ہے اور وہ بھی ایک دن کا عمل ہے۔ نوٹ فرما لے سورہ کوثر کا وظیفہ، صرف ایک دن میں سورہ کوثر 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس طرح پڑھ لیں کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں 11 مرتبہ، اس کے بعد سورہ کوثر شروع کر دیں۔ ہر 100 بار مکمل کرنے سے اپنی حاجت مانگو اور دعائیں مانگ لے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی خیر سے محروم ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت، وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، اور وہ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے، مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری صورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ محترم ناظرین، صرف ایک دن کا عمل ہے، آج کے بعد شروع کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہماری اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔